لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تلاش کرنے نکلے ہیں اپنے عقل کی بنا پہ، لیکن یہ اللہ کا انکار کرنے نکلے ہوئے۔ اللہ 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 اللہ۔ ہمارا علم، ہمارا مشاہدہ، ہماری ایجادات، ہماری تخلیقات، ہماری تمام کی تمام پوری کائنات بھی جمع ہو جائے، اس کا تمام علم جمع کر لیا جائے، اللہ کے علم ذاتی کے سامنے قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جاوید اختر سے اتنا ہی کہنا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے متعلق بے بنیاد جو سوالات، بے بنیاد دلائل، بے علم دلائل جو آپ کے ہیں، یہ آپ کا میدان نہیں، آپ کا کام شاعری کرنا ہے۔ آپ شعر لکھیں، آپ خیال کی دنیا میں رہیں، آپ کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ حقیقت سے تعلق ان کا ہے جن کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے، جن کا یہ میدان ہے۔ عابد بھائی وہ کہتے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ، کتنے نادان ہیں ویسے وہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ویورز، میرا نام بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین پروفیسر ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب۔ جاوید اختر کی وہ حقیقت جو آپ کو معلوم نہیں، آج ہمیں بتائیں گے پروفیسر ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب۔ دلی میں ہونے والا ڈز گاڈ ایگزسٹ کی وہ ڈیبیٹ جو اس وقت دنیا بھر میں وائرل ہے، اس کے کچھ ایسے گوشے کہ جن پر ہماری نظر ابھی تک نہیں پڑ سکی، اس کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایتھزم ہے کیا، یہ لوگ ہوتے کون ہیں، اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں، ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آسان اور سادہ لفظوں میں ملحد کی تعریف کچھ یوں ہے کہ ملحد وہ طبقہ ہے یا وہ فکر ہے جو بیچارے علم سے، تجربے سے، مشاہدے سے عاری افراد ہیں۔ آوارہ النظر، آوارہ الفکر افراد وہ ہیں کہ جو اپنی ذاتی فکر کو اجاگر کرتے کرتے، سوالات کے انبار لگاتے ہوئے اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ خدا کے ہونے اور نہ ہونے کی بحث شروع کر دیتے ہیں، وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان کا ملحدین کا جو مین مطمع نظر جو ہے، ظاہراً تو اللہ کے وجود کو تلاش کرنا تھا، لیکن اب ان کا مطمع نظر اللہ کے وجود کا انکار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بھٹک گئے، بھٹک چکے ہیں، تلاش کرتے کرتے بھٹک گئے۔ جی۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تلاش کرنے نکلے ہیں اپنے عقل کی بنا پہ، لیکن یہ اللہ کا انکار کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کے دلائل، ان کے تمام تک فکر، سوچ، خیال، یہ منکرین خدا میں شامل ہیں۔ ملحدین کا آغاز کہاں ہوتا ہے کہ آزادی رائے ہونی چاہیے، سوال کی آزادی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر آپ کا سوال معیاری ہے تو اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ کون سا ایسا سوال ہے جو قرآن نے آپ کو جواب نہیں دیا؟ اللہ اکبر، یعنی کہ تمام علوم تو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قیامت تک کے آنے والا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا جواب قرآن و حدیث سے لیا جا سکتا ہے۔ آگے چل کے یہ اپنی فکر کو تقویت دینے کے لیے سائنسی علوم کا سہارا لیتے ہیں، اور انہوں نے خود ساختہ ایک قانون بنا رکھا ہے کہ مذہب سائنس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا میرا خیال موجود اسلام اس دنیا میں سب سے بڑا مذہب الحمدللہ جو سائنس کو، ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرتا ہے۔ جی وہ کہتا ہے کہ سائنسی تحقیقات ہوں، ہمارے اسلام میں ہی کئی ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے کئی ایجادات کی ہیں۔ ہم سائنس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اور یہ ہم ہی کو سائنس کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ سائنس دین اسلام، شریعت اسلامیہ، قرآن و سنت کی ایک برانچ کا نام ہے۔ واہ 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 واہ، آپ نے تو کوزے میں دریا بند کر دیا۔ اب وہ ایک برانچ کو آپ پورے کا پورا اسلام بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس برانچ کو آپ اس اسلام سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ان کا طریقہ واردات ہے، یہ ان کا ایک سٹائل ہے۔ عوام الناس اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو یا نئی نسل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دیکھیں سائنس نے یہ ایجاد کیا، یہ ایجاد کیا، یہ ایجادات سائنس کی ہیں، اور مذہب اس کے خلاف ہے۔ آپ بلیو کریں ویورز، میں بھی جاوید اختر کے گیت اور نغمے تو نہ جانے شاید ہی کوئی کان ہوں گے جنہوں نے نہ سنے ہوں، میں بھی ان کو اس ڈیبیٹ کے بعد پہچان پایا ہوں کہ یہ تو ملحد ہیں یا ایتھزم سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا۔ میں ان کو بہت بڑا ادیب اور مفکر اور بہت زیادہ فلسفی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے ان کے وہ خیالات سنے تو میں بہت زیادہ شاکڈ ہوا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یار یہ تو ایتھزم سے تعلق رکھتا ہے، ان کی کوئی بڑی موٹی نشانیاں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ انسان پہلے سوال کرتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ یہ سوال کرتے کرتے بندہ اس نہج پہ پہنچتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو میرے آقا نے فرمایا فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ جی حدیث پاک میں موجود ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا شیطان انسان کو ورگلاتا ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آسمان کب اور کیسے وجود میں آیا، زمین کیسے وجود میں آئی،
یہ چاند ستارے نظام شمسی، تو جب ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میری نشانیاں تلاش کرو، جی جی تو جب ہم اللہ کی یہ قدرت دیکھتے ہیں تو دل میں ایک اللہ پاک کے بارے میں محبت، پیار کہ یار دیکھو رب نے یہ بھی پیدا فرمایا، یہ بھی پیدا فرمایا، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ جی، سوال میں بری بات نہیں ہے، اللہ کی صفات کے متعلق تلاش کرنا، سوال کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں منع فرمایا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ کیوں منع فرمایا؟ فرمایا فوراً یہ ویورز، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو جاوید اختر صاحب نے بیس بنایا تھا، جی جی یہی وہ پوائنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں پوچھنا، جی جی رب کی ذات کے بارے میں کیوں نہ پوچھیں، اللہ کے بارے میں کیوں نہ پوچھیں، یہ ان کا پوائنٹ تھا۔ میں چاہوں گا اس پر آپ خصوصی طور پر روشنی ڈالیں۔ یوں سمجھیے ایک پرائمری کلاس کا بچہ پی ایچ ڈی لیول کے اسکالر سے بڑے سوال کرنے لگ پڑے تو وہ اسکالر یا پروفیسر اسے کیا کہے گا؟ بیٹا ابھی چلنا سیکھو۔ ہمارا علم، ہمارا مشاہدہ، ہماری ایجادات، ہماری تخلیقات، ہماری تمام کی تمام پوری کائنات بھی جمع ہو جائے، اس کا تمام علم جمع کر لیا جائے، اللہ کے علم ذاتی کے سامنے قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہے، اور ہم اللہ کے علم ذاتی کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اللہ کی ذات کا احاطہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ کی ذات تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ تو ہمارا سفر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا، وگرنہ ہم بھی بہک جاتے، اس ذات کی طرف چلتے، وجود باری تعالیٰ کی طرف ہمارے بھی سوالات ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سیڑھی تک ہمیں پہنچا دی اور بچا دی، بس ادھر تک رہنا ہے۔ فل سٹاپ لگانے کی حکمت کیا ہے کہ کیا حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ وہ ناممکن چیز ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ عوام پہ، مخلوقات پہ، انسانوں پہ، جنات پہ اللہ کے مظاہر تو ظاہر ہو سکتے ہیں، حقیقت کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو پھنسانے کے طریقے ہیں، یعنی جاوید اختر کو کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی، یہ ان لوگوں کے پھنسانے کے آپ طریقے کیمرے میں دیکھیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جی، یہ ان لوگوں کے پھنسانے کے طریقے کیسے ہیں میں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ملحدین میں۔ سب سے پہلے ملحدین میں بھی اقسام ہے؟ جی، ان میں بھی ایک اقسام ہے۔ نمبر 1، ہمیں بچنا ہے، ہماری قوم کو بچنا ہے، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے میرے بچے بچیاں، یہ انہوں نے اپنا دامن بچانا ہے ایسے لوگوں سے۔ بڑے پولائٹ ہو کے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ان کے پاس سودا صرف زہر کا ہے، اللہ، ان کے پاس کوئی مٹھاس نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ نام ایتھکس کا لیتے ہیں اور دور تک ان کا ایتھکس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسی اخلاقیات ہے کہ آپ رب کی ذات کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں؟ پہلا درجہ ان کا یہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے متعصب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ماننا ہی نہیں ہے کسی کو۔ یہ جو شاعر، ادیب بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں یہ خیالات جب ان کے الجھ جاتے ہیں، یہ خیال کی دنیا میں رہتے ہیں، اور خیال کی دنیا میں جب رب تعالیٰ کی ذات کے متعلق سوچنے لگتے ہیں تو ان کی سوچ بہک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا باریک نکتہ ہے، چونکہ آپ بلیو کریں ہمارے جو نوجوان شعراء ہیں جی جی وہ بھی obviously تخیلاتی زندگی میں دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا یہ اہم پوائنٹ ہے۔ یہ تصورات کی دنیا ہے، یہ خیال کی دنیا ہے۔ خیال کی دنیا خیال تک رہتی ہے، خیال کبھی حقیقت تک نہیں جا سکتا۔ خیال وہ حقیقت تک جاتا ہے جس کی بنیاد پکی ہوتی ہے، جو عقل تحت الوحی ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے۔ دوسرا طبقہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے علم کا اظہار چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہی عرف آخر ہے۔ تیسرا طبقہ ان میں ایسا ہوتا ہے جو فسادی قسم کے ہوتے ہیں، اچھا، جنہوں نے معاشرے میں یہ جن کی آپ بات بار بار کر رہے ہیں، ان کا کام صرف فساد پھیلانا ہے۔ چوتھی قسم کون سی ان کی؟ 3 ہوگی۔ جی، چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خیالات اور تصورات تلاش کے لیے نکلتے ہیں، وہ اپنے خیال کی بنا پہ وہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس ڈیبیٹ میں نے غور کیا کہ جاوید اختر ایک پوائنٹ پر بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیں، اگر آپ کے اللہ پاک، آپ کے خدا بہت زیادہ رحیم ہے، رحمان ہے، تو غزہ کے بچوں پر جو ظلم ہو رہا تھا وہ کیوں نہیں روکے؟ جی جی، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے کبھی باغبان کو دیکھا ہے؟ باغ کے اندر وہ ہر وقت تراش خراش کرتا ہوتا ہے۔ کبھی پھول سے پوچھئے گا یہ کتنا ظالم ہے، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، کینچی چلا رہا ہے تمہارے اوپر، لیکن پھول آپ کو جواب دے گا یہی تو میرا پاسبان ہے، یہ میرا محافظ ہے۔ اس سے کہوں وہ کیسا محافظ ہے، دیکھنے میں تو یہ تراش خراش کاٹ رہا ہے تمہیں، کہتا ہے وہ کاٹ نہیں رہا، مجھے مہذب بنا رہا ہے۔ جو نقصان دہ جڑی بوٹیاں آ رہی ہیں جو میرے دامن کو وہ نقصان دے سکتی تھیں، اس کو ساتھ ساتھ کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات حکیم کائنات ہے، واللہ عزیز حکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ حکیم اللہ کی حکمت تم نہیں سمجھ سکتے بھائی، تمہارا یہ مکھی کے لیفٹ پر جتنا بھی دماغ نہیں ہے، تمہارے ذہن میں رب کی حکمت کہاں سے آئے گی؟ جی 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 جی، ایسے ہے جی؟ جی جی تو جب اللہ کی حکمت ہم ان ناقص ذہنوں میں نہیں آ سکتی تو ہم کیسے ان پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ جی جی جی، یہ جاوید اختر کہہ رہے تھے جی دیکھیں، اگر اب تو سائنس کا ریولیوشن ہمیں سب کچھ سکھا جاتی ہے، تو اب ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ان کا، یہ کیا یہ جو پورا فلسفہ ہے نا، اس چیز پہ ہے کہ انسان خود سے ہے، خود پیدا ہوا خود ہی مر جائے گا، اس کی موت بھی ایک اپنے وقت پہ آنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ریزن بنے گی، بندہ مر جائے گا۔
باطن کا تعلق اللہ کے زیادہ قرب میں ہے، جسم سے زیادہ روح اللہ کے قریب ہے نا جی. تو لہٰذا یہ کائنات اسباب سے ہے. اب کہتے ہیں جی مادے سے پیدا ہوا انسان ہے، Yes, یہ بھی ان کا ایک پوائنٹ ہے، میٹر سے آیا تھا. میٹر سے آیا. آپ مجھے بتائیں کسی میٹر کو رکھ دیں، اسے آپ اس سے کوئی بھی شیپ دے دیں، کوئی بھی چیز ایجاد کر لیں، انسان خود بنا سکتا ہے نا. جی آج سائنسی علوم سے ہم اتنی اوج پہ آ چکے ہیں، ترقی ہو چکی، کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. اب مجھے بتائیں ایک مادہ سے آپ نکال کے کوئی تخلیق بنا لیں، لیکن اس کے اندر محبت پدری پیدا کر کے دکھائیں، ماں کی ممتا پیدا کر کے دکھائیں، بھائی کی شفقت پیدا کر کے دکھائیں، اس کے اندر باپ کی محبت اور احسار پیدا کر کے دکھائیں، اس کے اندر معاشرے کے لیے احسار اور خیرات اور چیریٹی کا جذبہ پیدا کر کے دکھائیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ میرا رب کرتا ہے. اللہ قید سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے. کبھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، تو اللہ کی ذات کب سے ہے؟ یہ لفظ کب اور تب تم جو استعمال کر رہے ہو، جو انہوں نے بھی استعمال کیا ہے، کب اور تب، بھائی جب کب اور تب پیدا ہی نہیں ہوا تو اللہ تو اس وقت بھی موجود ہے. جاوید اختر سے اتنا ہی کہنا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے متعلق بے بنیاد جو سوالات، بے بنیاد دلائل، بے علم دلائل جو آپ کے ہیں کہ وقت سے پہلے کیا تھا، وجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور اللہ کی ذات ہے تو ہم پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے، یہ آپ کا میدان نہیں. آپ کا کام شاعری کرنا ہے. آپ شعر لکھیں، آپ خیال کی دنیا میں رہیں. آپ کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. حقیقت سے تعلق ان کا ہے جن کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے، جن کا یہ میدان ہے. وہ اہل علم موجود ہیں، علم الکلام کے افراد موجود ہیں، یہ ان کا میدان ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ ان سے جائیں. آپ عوام کو تباہ نہ کیجئے. آپ عوام کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ، ان کے خیالات کے ساتھ، ان کے عقیدے اور عقیدت کے ساتھ مت کھیلیے. آپ اپنا فکر اور خیال ان پہ مت مسلط کیجئے. آپ کا جو کام ہے وہ کیجئے، جو اہل علم کا کام ہے انہیں کرنے دیجئے. ذات باری کے متعلق کبھی فرصت ہو تو اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اور مالک کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.